اب لکھیے قاعدہ ضابطہ اور اصول میں فرق. قاعدہ ضابطہ اور اصول میں فرق. قاعدہ ضابطہ اور اصول میں فرق. لکھیے قاعدے اور ضابطے کی تعریف لگ بھگ ایک ہی ہے. قاعدے اور ضابطے کی تعریف لگ بھگ ایک ہی ہے یا تقریباً لکھ لیجئے تقریباً ایک ہی ہے، اور ان دونوں میں یکسانیت بھی معلوم ہوتی ہے. اور ان دونوں میں یکسانیت بھی معلوم ہوتی ہے. قاعدے اور ضابطے کی تعریف تقریباً ایک ہی ہے، اور ان دونوں میں یکسانیت بھی معلوم ہوتی ہے. لیکن بنیادی طور پر ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے لیکن بنیادی طور پر ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ قاعدہ کئی ابواب کے جزئیات کو شامل ہوتا ہے. قاعدے میں کئی ابواب کی جزئیات آتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ قاعدہ کئی ابواب کی جزئیات کو شامل ہوتا ہے، جبکہ ضابطہ کسی ایک ہی باب کے جزئیات کو شامل ہوتا ہے. قاعدے میں کئی ابواب کے جزئیات آتے ہیں اور ضابطے میں ایک ہی باب کے جزئیات آ سکتے ہیں، جبکہ ضابطے میں کسی ایک ہی باب کے جزئیات کو شامل ہوتا ہے. جیسے لا زکاة فیما بینہما زواج او ولاد. جیسے لا زکاة فیما بینہما زواج او ولاد، جن لوگوں کے درمیان زواج یا ولاد کا تعلق ہو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. یہ ایک ضابطہ ہے. مثلا لا زکاة فیما بینہما زواج او ولاد، یہ ضابطہ ایک ہی باب یعنی زکوٰۃ سے متعلق ہے. یہ ضابطہ ایک ہی باب یعنی زکوٰۃ سے متعلق ہے، کہیں اور ابھی نافذ نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح الفاسد والباطل سویان فی العبادہ. الفاسد والباطل سویان فی العبادہ، کہ عبادت کے معاملے میں فاسد اور باطل دونوں برابر ہوتے ہیں. نماز فاسد ہو گئی تو بھی دوبارہ پڑھنی ہے، نماز باطل ہو گئی تو بھی دوبارہ پڑھنی ہے. جبکہ تجارت کے معاملے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بیع میں فاسد الگ ہوتا ہے، باطل الگ ہوتا ہے، لیکن عبادت میں کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے. تو الفاسد والباطل سویان فی العبادہ، عبادت میں فاسد اور باطل دونوں برابر ہوتے ہیں. اس ضابطے کا تعلق صرف ایک باب یعنی عبادت سے ہے.
الفاسد والباطل سویان فی العبادہ. آج ماشاءاللہ 13 مشارک شریک ہے تو ایک بھی بھاگ نہیں رہا ہے. 13 13 باقی ہیں، اس لیے کہ بھاگنے سے پھر مشکل پیش آ سکتی ہے. پابندی سے پڑھیں، کتنے اہم اہم چیزیں لکھائی جا رہی ہیں بتائیے. لکھیے چنانچہ مشہور حنفی فقیہ ابن نجیم مصری اس فرق کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں الفرق بین الضابطۃ والقاعدہ الفرق بين الضابطة والقاعدة أن القاعدة تجمع نوعا من أبواب شتى یعنی متفرق ابواب کے ایک ہی نوع کے مسائل کو جامع ہوتا ہے. ان القاعدة تجمع نوعا من ابواب شتى والضابطة تجمعها من باب واحد. الاشباہ والنظائر صفحہ 48. الاشباہ والنظائر صفحہ 48. الاشباہ والنظائر صفحہ 48. پیراگراف چینج کریے اور لکھیے آخری جملہ میں نے لکھایا الفرق بین الضابطۃ والقاعدۃ ان القاعدة تجمع نوعا من ابواب شتى والضابطة تجمعها من باب واحد. الاشباہ والنظائر کے حوالے سے لکھایا میں نے. پیراگراف چینج کر لکھیے اصول. یہ تو قاعدہ و ضابطہ کا ہو گیا کہ قاعدہ و ضابطے میں کیا فرق ہے. اصول میں کیا فرق ہے لکھیے. اصول وہ ہوتا ہے جو تمام ابواب فقہیہ میں کام کرتا ہے. اصول وہ ہوتا ہے جو تمام ابواب فقہیہ میں کام کرتا ہے. مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصول کلی ہوتے ہیں. مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصول کلی ہوتے ہیں اور وہ تمام ابواب فقہیہ کو شامل ہوتے ہیں. اصول کلی ہوتے ہیں، وہ تمام ابواب فقہیہ کو شامل ہوتے ہیں، جبکہ قواعد اکثری ہوتے ہیں اور چند ابواب فقہیہ پر مشتمل ہوتے ہیں. اور قواعد اکثری ہوتے ہیں، چند ابواب فقہیہ
پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اور ضابطہ نہ کلی ہوتا ہے نہ اکثری ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک ہی باب سے متعلق ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک ہی باب سے متعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دم بات سمجھ میں آئی؟ قاعدہ، ضابطہ اور اصول میں فرق۔ جبکہ قواعد اکثری ہوتے ہیں اور چند ابواب فقہیہ پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ضابطہ نہ کلی ہوتا ہے نہ اکثری ہوتا ہے، بلکہ کسی ایک ہی باب سے متعلق ہوتا ہے۔ جی، کسی ایک ہی باب سے متعلق ہوتا ہے۔